فإن اصول الشرع ثلاثة الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ قضا کیا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، یا قضا کے لیے مستقل طور سے کوئی نص درکار ہے؟ تو عامہ اصولیین بلکہ عامہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے اسی سبب سے قضا بھی واجب ہوتی ہے، یعنی ادا کا وجوب جس نص سے ہوتا ہے اسی نص سے قضا بھی واجب ہوتی ہے۔ قضا کے لیے کسی مستقل نص کی ضرورت نہیں۔ فرمایا قال عامتہم بأنہ یجب بذالک السبب، یعنی عامہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ قضا اسی سبب سے واجب ہوتی ہے جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، وہو الخطاب، اور وہ صیغہ خطاب۔ اس کی دلیل مصنف یہ دیتے ہیں لِأَنَّ بَقَاءَ أَصْلِ الْوَاجِبِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ قُرْبَةً، یعنی اصل واجب بندے کے ذمہ اس وجہ سے ابھی تک باقی ہے کہ بندہ اس کے مثل پر فی نفسہ قادر، یعنی بندہ اس بات پر قادر ہے کہ جو نماز اس کی فوت ہوئی یا جو روزہ اس کا فوت ہوا ہے اس کے مثل پر بندہ قادر، اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسی نماز اور اس جیسا روزہ وہ رکھ لے۔ باقی رہی بات فضیلت وقت کی، تو فضیلت وقت کا کوئی مثل نہیں کہ بندہ اسے لا سکے، اسی طرح سے اس کا کوئی زمان بھی نہیں کہ بندہ اسے دے سکے۔ اس لیے فضیلت وقت کا مثل لانے سے بندہ عاجز ہے، وہ اس کی طاقت سے باہر۔ تو اصل واجب بندے کی ذمہ اس لیے باقی ہے کہ بندہ اس کے اصل پر قادر ہے۔ رہی بات فضیلت وقت کی تو اس کا کوئی مثل نہیں، نہ اس کا کوئی زمان ہے، نہ کوئی اس کا تاوان وہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ بندہ اس تعلق سے عاجز۔ اور منصوص علیہ کے حق میں اتنی بات امر معقول ہے۔ منصوص علیہ یعنی وہ چیز جس میں نص وارد ہے قضا کے تعلق سے بھی، چنانچہ نماز کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا۔ اور روزے کے تعلق سے بھی نص وارد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو قضائے صوم اور قضائے نماز کے حق میں
اتنی بات امر معقول ہے کہ بندہ واجب کے مثل پر قادر ہے، البتہ وہ فضیلت وقت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اصل واجب اس کے ذمہ اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے باقی ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ جس نص سے ادا اس کے اوپر واجب ہوئی تھی اسی نص سے اس کی قضا بھی کرے۔ اور باقی رہی بات جو الگ سے نص وارد ہے نماز کے تعلق سے یا روزے کے تعلق سے، تو یہ دونوں نص بندے سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نص سابق کی وجہ سے جو واجب ان کے ذمے باقی ہے اس واجب کو جلد از جلد ادا کریں، اس سے فراغت حاصل کریں۔ لہذا قضا اسی نص سے واجب ہے جس نص سے ادا کا وجوب ہوا تھا۔ لأن بقاء اصل الواجب للقدرت علی مثل من عنده قربۃ، اس لیے کہ اصل واجب کی بقا اس وجہ سے ہے کہ بندہ اپنی طرف سے اس کے مثل پر بطور قربت قادر۔ وسقوط فضل الوقت لا الی مثل و زمان للعجز، اور فضیلت وقت کا ساقط ہونا بغیر کسی مثل اور بغیر کسی زمان کے، للعجز عاجز ہونے کی وجہ سے، امر معقول فی المنصوص علیہ، یہ منصوص علیہ میں امر معقول ہے جس کا ادراک عقل و قیاس سے کیا جا سکتا ہے۔ وہوا قضاء الصوم والصلاۃ، اور نماز اور روزے کی قضا۔ تو منصوص علیہ میں جب قضا اسی نص سے واجب ہوئی جس نص سے ادا واجب ہوئی تھی، تو جو غیر منصوص ہیں جن میں قضا کے تعلق سے الگ سے نص وارد نہیں ہے، تو ان میں بھی یہ حکم متعدی ہوگا، متجاوز ہوگا۔ لہٰذا ان میں بھی یہی کہا جائے گا کہ جس نص سے ادا واجب ہوئی اسی نص سے قضا کا بھی وجوب ہوگا۔ فرماتے ہیں فَيَتَعَدَّ إِلَى الْمَنظُورَاتِ الْمُتَعَيَّنَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْاعْتِكَافِ، لہذا اب یہ حکم متعدی ہوگا منظورات متعینہ کی طرف، یعنی ان نظر مانی ہوئی چیزوں کی طرف جو تعین کے ساتھ جن کی نظر مانی گئی ہو، من الصلاۃ مثلا یعنی نماز، روزہ اور اعتکاف۔ تو ان میں بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ قضا ذمے میں اس وجہ سے واجب ہے کہ بندہ ادا کے مثل پر قادر ہے، اس بات پر قادر ہے کہ اس کا مثل اپنی طرف سے ادا کر سکتا۔ لہذا منظورات متعینہ میں قضا کا وجوب اسی سے ہوگا جس سے ادا واجب ہوئی، یعنی وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ کے نص کی وجہ سے جس طرح سے ادا واجب اسی طرح سے اسی نص سے قضا بھی واجب ہوگی۔ یہ بات یہیں پہ مکمل ہوئی۔ وَفِيمَا إِذَا نَظَرَ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن میں قضا کے تعلق سے نص وارد ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا کا وجوب اسی نص سے ہوگا، لیکن جہاں پہ نص وارد نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قضا کا ثبوت تفویت کے سبب سے ہوگا۔ تفویت وہ نص قضا کے قائم مقام ہے،
تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ نص وارد نہیں ہے وہاں پہ قضا کا ثبوت تفویت سے ہوگا۔ وَفِيمَا إِذَا نَذَرَ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے گا، اب اس کے بعد رمضان کا روزہ تو اس نے رکھ لیا لیکن اعتکاف نہیں کیا، تو اب یہاں اس کی قضا یعنی اس اعتکاف منظور کی قضا سال آئندہ وہ رمضان میں نہیں کرے گا، بلکہ وہ قضا صوم مقصود یعنی نفل میں واجب ہوگی، یعنی نفلی روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قضا کا وجوب مستقل ایک دوسرے سبب سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اسی سبب سے قضا واجب ہوتی جس سبب سے ادا واجب ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم ہوتا کہ سال آئندہ رمضان کا جب وہ روزہ رکھے تو اسی میں وہ اعتکاف کر لے، نذر کی قضا کر لے، یا پھر یہ ہے کہ اب چونکہ رمضان کی فضیلت اسے یعنی رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اب رمضان کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے وہ شخص اسے معذور قرار دیا جاتا اور سرے سے قضا اس کے اوپر لازم ہی نہ ہوتی۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی قضا اعتکاف کی قضا صوم مقصود یعنی نفلی روزہ رکھ کر کے کرے، تو اب اس سے ثابت ہوا کہ قضا کا وجوب اس سبب سے نہیں ہوتا ہے جس سبب سے ادا واجب ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے الگ سے کوئی سبب درکار ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَفِيمَا إِذَا نَذَرَ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور اس صورت میں جبکہ اس نے نذر مانی کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرے گا، فَصَامَ تو روزہ تو رکھا، وَلَمْ يَعْتَكِفْ اور اعتکاف نہیں کیا، انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو قضا صوم مقصود یعنی نفل میں اس کی قضا واجب ہے، اسے اعتکاف منظور کی قضا نفلی روزہ رکھ کر کے وہ کرے۔ اب اس کا جواب یہاں سے مصنف دیتے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہے کہ جب اس نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی قضا کی تو چونکہ اعتکاف روزے سے جدا نہیں ہوتا، جب اس نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نذر مانی تو چونکہ اعتکاف روزے سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے اعتکاف کی نذر کے ساتھ ساتھ اس نے روزہ رکھنے کی بھی نذر مانی، تو اصالتاً اس کے لیے حکم یہی تھا کہ صوم مقصود میں یعنی صوم نفل رکھ کر کے وہ اعتکاف کی نذر پوری کرتا، مگر چونکہ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی گنجائش نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کے لیے حکم تھا کہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے نذر پوری کرے اور اعتکاف کرے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو صوم مقصود یعنی نفل میں جو اسے اعتکاف کرنے کا حکم تھا وہ حکم اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا،
اور جب حکم اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آیا تو یہاں پر قضا کا وجوب کسی دوسرے سبب سے نہیں ہوا بلکہ اسی سبب سے ہوا جس سبب سے ادا واجب ہوئی تھی۔ لِأَنَّهُ لَمَّن فَصَلَ الْاعْتِكَافُ عَنْ صَوْمِ الْوَقْتِ، اس لیے کہ جب اعتکاف صوم وقت سے منفصل اور جدا ہو گیا، عادہ شرط ہوئی الی الکمال، تو اس کی شرط اپنے کمال کی طرف لوٹ آئی۔ لا لأن القضاء وجب بسبب آخر، نہ یہ کہ قضا کسی دوسرے سبب سے واجب ہوئی، یعنی جب اس نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی نذر مانی تھی تو اسی وقت حکم اصلی یہ تھا کہ صوم مقصود یعنی صوم نفل رکھ کر کے وہ اعتکاف کرتا، مگر چونکہ رمضان کے مہینے میں صوم نفل کی گنجائش نہ تھی شہود شہر رمضان کی وجہ سے، تو ایک معنی کی وجہ سے یہاں وہ حکم ظاہر نہیں ہوا تھا، اور جب کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا تو معنی زائل ہو گیا، اب یہ اپنی اصلیت کی طرف حکم لوٹ آیا، لہٰذا اس کے لیے حکم ہوا کہ نفلی روزہ رکھ کر کے وہ اعتکاف کرے۔ تو یہاں پر قضا کا وجوب کسی دوسرے سبب سے نہیں ہوا بلکہ قضا اسی سبب سے واجب ہوئی جس سبب سے ادا واجب ہوئی تھی۔ لِأَنَّهُ لَمَّن فَصَلَ الْاعْتِكَافُ عَنْ صَوْمِ الْوَقْتِ، اس لیے کہ جب کہ اعتکاف صوم وقت سے منفصل اور جدا ہو گیا تو اس کی شرط کمال اصلی کی طرف لوٹ آئی، نہ کہ اس وجہ سے کہ قضا کسی دوسرے سبب سے واجب ہوئی۔